السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ الناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ اور اس کی اولاد یہاں تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس وقت تک بھی کوئی ایمان کامل نہیں ہو سکتا کسی کا جب تک کہ اس کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اس سے مراد، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے محبت کریں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، شریعت کے مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے، یعنی جن کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ضروری سمجھ کر، اس کو لازمن سمجھ کر کرے، ایک امتی ہونے کے ناطے سے کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی مصائب، کتنی پریشانیاں، کتنی مشقتیں جھیلی، اور آپ کو جتنی اپنی امت سے محبت ہے اتنی محبت کا تقاضا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت پر ہے پھر بھی جو ہے اپنی امت کا نام لے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے آپ نے امتی کو ترجیح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو ترجیح دے رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ تو ہمیں بھی ہماری محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز سے پہلے سب سے زیادہ ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور صرف زبانی کہنا یہ نہ ہو بلکہ عملاً ہم کر کے دکھائیں، اور عمل اس طرح ہو جس طرح صحابہ کرام اپنا جان مال ہر چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ہو کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز قربان کے لیے اس طرح سے، صحابہ کے عمل کی طرح تو ایک عمل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا ہو سکے ہم سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، اور ہر معاملے میں، ہر طریقے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں کہ میرے نبی نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، میرے نبی نے کن چیزوں کے بارے میں ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو ہمیں ضروری سمجھ کے کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اپنی زندگی میں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے، اور اپنے بچوں کو بھی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا موضوع دے، یعنی ان کو ترجیح دے کہ کس طرح سے میرے نبی سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، ہمیں کسی بھی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے بازی لگا دیں۔ اس طرح سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، ہر جگہ ہر معاملے میں، چاہے وہ دنیا کی نظر میں بہت عزت کا مقام کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اپنے نبی کا طریقہ دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جہاں پر ہمارا دل چاہا وہاں پر ہم نے نبی کا طریقہ دیکھا، اور جہاں پر ہمارا دل نہیں چاہا اس نبی کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بنا دے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے والا بنا دے، جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، صحابہ نے ساری قربانیاں دی، اور ہم نے کیا کیا۔ جب جو ہے قیامت کا دن ہوگا اس وقت میرے نبی جو ہے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امتی کو جو ہے بخشوائیں گے، یعنی کہ جو نیک اعمال کر کے آئے گا، جو اگر وہ ہوگا تو ان کی سفارش سے ہم جنت میں جانے والے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقام محمود میں گر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے، روئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بے حد محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، اس لیے قرآن میں فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یعنی مختلف طریقے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ محبوب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ اگر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا ہی اللہ تعالیٰ نہ بناتا، دنیا کی کوئی چیز ہی نہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا۔ تو ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں لوگوں کو پیدا کیا کہ آزمائش لینے کے لیے کہ کون آزمائش میں
کھرا اترتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ہر جگہ ہر مقام میں، چاہے ہم جاب میں جا رہے ہوں، چاہے ہم اسکولز پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی پڑھ رہے ہوں، چاہے جتنا بھی دنیاوی عزت، دنیاوی افتخار ہمیں نظر آ رہا ہو، لیکن سب سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے ہمیں، اور ہمیں کچھ کر کے جانا ہے اس دنیا سے، اس بات کو ہمیں سیکھنا ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور انہوں نے ہم اپنی محبت کا ہر حق ادا کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے محبت میں کھرا اترے، کل قیامت کے دن ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا، ہم نے آپ کے طریقے کو ایسے چھوڑ دیا، اور اس طرح سے ہم نے ظلم و زیادتی، پریشانیاں، تکلیف، لوگ پریشان ہیں، لوگ ظلم و زیادتی کا نشانہ بنے ہوئے، لوگ ہر طرف سے تباہی ہے، بربادی ہے، آج کیا ہے، آج مسلمانوں کی وجہ سے، آج مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، جو دین، شریعت، جو ساری چیزوں کو، ساری چیز میں اس میں فلاح ہے، کامیابی ہے، ہر چیز کا طریقہ ہے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ہر چیز کا نبی نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہم بہت پیچھے ہو گئے، ہم یعنی کہ بہت پیچھے ہو گئے دین کے معاملے میں، ہر طرح سے مسلمان برباد ہے، بربادی کے دہانے پر ہے، ذلت کے دہانے پر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں ہیں ہم کچھ کر کے جائیں، ہم لوگوں کو فائدے کا باعث بنے، ہم لوگوں کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے، ہم لوگوں کے لیے کچھ کر کے جائیں، ہم جتنا ہو سکے ہم لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس کی طرف رغبت دلائیں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، میرے نبی نے ہم کس طریقے سے، کتنے خون و پسینوں سے اس دین کو زندہ کیا، صحابہ نے کس طرح سے محنت کی، تب جا کر ہمیں یہ پیارا سا دین محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ملا ہے۔ تو اس دین کے خاطر ہمیں مصائب اٹھانے والا بنا اللہ تعالیٰ، ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے والا بنا، صرف ہم زبانی بولے نہ بولے بلکہ ہم عملاً کر کے دکھائیں، اللہ تعالیٰ قول سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔